الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، اس آیت میں دیکھ لینا، یا بنیا، او میرا پیارا بیٹا، یہ بات بھی سمجھ لو کیا کرنا ہے زندگی کے عام روٹین اور معاملات میں، عام حالات میں کیا کرنا ہے؟ یا بنیا اقم الصلاۃ، تو میرا پیارا بچہ نماز کی پابندی کر لیا کر، یہ ایک۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، بھلائی اور خیر اور نیکی کی ترغیب دیتے رہے اور اس کا ماحول بناتے جا۔ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے لوگوں کو اپنے دائرہ اور اپنے حدود کی جہاں تک بات چلے آپ کی منع کر لیا، برائی کو روک لینا جس حد تک وسع ہو، جس حد تک تمہاری استطاعت کو، کہیں ہاتھ، کہیں زبان، کہیں اپنے تعلقات، اپنے معاملات، چھوڑنا نہیں۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کی بلائی کی اور نیکی کی ترغیب دیتا رہے اور برائی سے منع کرتا رہے۔ کل 4 باتیں۔ پہلی بات اقم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا۔ نماز کی پابندی انسان کو یہ قابل بنا لیتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے جو منزل اور مقصد بنا لیا ہے، اس منزل اور مقصد تک پہنچنے کی اس میں طاقت اور انرجی پیدا ہو جاتا ہے، مقاصد زندگی حاصل کرنے کی اس میں استعداد اور صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب کرنا کیا ہے اس کے بعد؟ بھلائی کی ترغیب، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، یہ کام ہے ہر کلمہ گو۔ حضرات انبیاء علیہم السلام نمونہ اور ماڈل ہیں، اور ہر دور کے نبی کے ساتھ جو اس کی امتی ہیں، ان امتیوں کو حضرات انبیاء علیہم السلام کے اس مشن میں بھی حصہ لینا ہوگا۔ اب اگر ہم ختم نبوت کے صدقے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو وہی وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ جو انبیاء علیہ السلام کی مشن ہے، وہ اس امت کے حصے میں آ گئی۔ 3 باتیں یہ ہو گئی۔ 4ویں بات یہ ہوگی وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اللہ کے راستے میں، اللہ کی دین سے متعلق جو مقصد حیات اللہ نے مقرر کی ہے، اس تک پہنچنے کے لیے جس تگ و دو کی ضرورت ہے، اس تگ و دو کے دورانیے میں جو تکالیف پہنچے تھے ان پر صبر کریں۔ صبر کرنے کا معنی کیا؟ یعنی ان تکالیف کو برداشت کر کے اپنے مشن نہ چھوڑو، اپنی منزل نہ چھوڑو، اپنی حقیقت سے منحرف نہ ہو جانا، لگے رہنا، چاہے لوگ مانے نہ مانے، تکلیف دیں، اذیت دیں، ساتھ دیں، ساتھ نہ دیں، چھوڑنا نہیں۔ کام تو اللہ کے لیے کرتے ہو، جب اللہ کے لیے کرتے ہو، یہ اللہ کا حکم ہے، سودا اس کے ساتھ ہے، وہ تو اپنا حساب کتاب کر لے گا۔ اور یہ کہ جو آدمی بھلائی کی ترغیب اور برائی کی روک تھام میں تکلیف اٹھاتا ہے اور صبر و برداشت کے ساتھ سلسلہ جاری رکھتا ہے، اس کو ان تکالیف پر مزید اجر ملتا ہے۔
کیونکہ اللہ کی رحمتوں کی وسعت اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم کی پہناوری، ان کی تو کوئی حد و حساب نہیں۔ ان ذالک من عزم الامور، یہی ہیں وہ چیزیں کہ جن کا باقاعدہ عزم کر کے انسان ان کو اپنی زندگی کے مشن اور ہدف بنائے۔ مقاصد حیات بنانے کی چیزیں یہی ہیں، نماز قائم کرنا، بلائی کی ترغیب، برائی سے روکنا، اور جمع رہنا اللہ رب العزت کی دین کی خدمت میں اور اللہ رب العزت کی بندگی میں اور اللہ کی رضا والے ہر عمل میں۔ یہ سیدنا لقمان علیہ السلام کی فرمودات، اور مزید انشاءاللہ اگلے آیتوں میں ہم مزید دیکھیں گے، اور انشاءاللہ العزیز ان کو اپنی زندگیوں کے حصے بنانے کی کوشش کریں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد